پروفیسر شمد کا بیان ملاحظہ ہو۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ کی ابتدا میں جن حقائق و تاریخ کو پیش کیا ہے وہ تاریخی تنقید کے ایسے پاکیزہ اصول ہیں کہ ان کے بغیر تاریخی انکشافات یا ریسرچ کو کسی دوسرے طریقہ کار سے نہیں جانچا جا سکتا۔ پھر تاریخ کی نوعیت، وسعت اور اس کی بنیادی اجزاء اور ترتیب، نتائج اور دیگر مفید قوانین اور اس کا تبصرہ تو بالکل نرالا اور عجیب و غریب ہے۔ اس مصنف کی شاندار علمی اور تاریخی نظریات اور ان کا جدید زاویہ نگار واقعات کی فطری اسباب، انسان کی شخصی اور اجتماعی ماحول، سوسائٹی کے احوال و اوضاع سے وابستہ ہے، اور یہی دونوں چیزیں اس کی تصنیف کو زندہ جاوداں بنا سکتی تھیں۔ مگر بدقسمتی سے دو چیزیں ان کی واجبی محبوبیت سے مانع ہوئیں۔ اول تو یہ کہ جس طرح تمدن سے اس نے بحث کی وہ جلد زوال پذیر ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جو زبان اس نے اپنے اظہار خیال کے لیے انتخاب کی وہ عربی تھی، جس سے اس کی آنے والی نسلیں نابلد ہو گئیں۔ انجام اس کا یہ ہوا کہ نئے انداز و تمدن اور تاریخ سے بحث کرنے والے اس کے عملی نظریوں کو ترقی نہ دے سکے، اور ان اعلیٰ نظریات، تمدن اور سائنس کی رفتار قدراً سست ہو گئی، جو ابن خلدون کی امداد سے بہت اعلیٰ مدارج پر پہنچ سکتی تھی، یا جن کا رازداں صرف ابن خلدون ہی تھا۔ اب ذرا ایک فرانسیسی اسکالر کی رائے یہ بھی سنیے کہ جس نے ہماری اسلامی مورخ اربانی اور عمران کا مختلف زاویہ نگاہ سے مطالعہ کیا۔ اس کا نام ایم مونیور ہے۔ اس نے ایک زبردست مقالہ میں اس ادب کو مورخ و فیلسوف کے نظریات کو اقتصادی اور معاشرتی فلسفیانہ زاویہ نگاہ پر پرکھا۔ اس کی رائے ہے کہ مقدمہ ابن خلدون اپنے دور کے علوم اور شعبہ اجاز سائنس کی زبردست کتاب المعارف انسائکلوپیڈیا ہے، اور بہت سے عظیم الشان ہماگیر علمی قوانین کا مجموعہ ہے۔ اس کا طرز تحریر نہایت پاکیزہ اور عالمانہ ہے، اور اس کے مطالعے سے اس کی معیار درایت کا اندازہ ہوتا ہے، جو ابن خلدون کی خصوصیت ہے۔ اس مجموعہ میں علم العمران کے تمام عنصر ایک مکمل موجود ہیں۔ مصنف کے بیان سے گو کسی خاص نظم العین کا اظہار نہیں ہوتا، مگر اس کے قلم سے مشاہدات و واقعات کی تشریح بذات خود ایک آئینہ حقیقت ہے۔ اس کے بنیادی اصول سوشیالوجی اور علم العمران کی بنیاد ہے۔ اس کا فلسفہ، اس کے نظریات تاریخ کے نہایت پاکیزہ تفسیر ہیں۔ ان کے مطالعہ سے ابن خلدون کا فلسفیانہ اور برتر زاویہ اس کی تحریر کا مقصد خود بخود متعین ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھ کر ایم مونیور کا تبصرہ ہے کہ ابن خلدون نے معاشرتی نظریہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اول، معاشرت کے عمومی قوانین، دوسرے، سوسائٹی کے قوانین ارتقاء۔ ابن خلدون کی تحریریں پڑھ کر طبیعت مایوسی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس اسلامی مورخ کا فلسفہ معاشرت یاز کے رنگ میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے۔ اس میں قنوتیت بہت کم ہے، مگر اس کی رائے اور تبصرہ اس کمی کو پوری کر دیتا ہے، یعنی سوسائٹی کے واقعات کو کائنات کی ہماگیر رویہ سمجھنا چاہیے۔ یہ چیز عارضی ہے، دوسری اشیاء کی طرح دائرہ و سائر رہتی ہے۔ رہی زندگی، وہ ایک اہم آہنگ نغمہ ہے جس کے زیر و بم لازماً نشیب و فراز پیدا کرتے ہیں۔ پھر ترقی کے ساتھ تنزل قانون فطرت بھی ہے، اس لیے مایوسی کو مایوسی کی حد تک رہنا چاہیے۔ غالباً ابن خلدون کا یہ نظریہ اور بے پرواہی کے ساتھ اس کا یہ ریمارک اس کے آئینی مشاہدات پر مبنی ہے۔ اس نے جو دیکھا وہ لکھا، جس سے تجربات زندگی میں عملاً متاثر ہوا۔ بے شبہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، اس لیے ابن خلدون نے صرف جج بننا پسند نہیں کیا، بلکہ وسعت نظر کے ساتھ ایک دنیا کا مشاہدہ کیا، گرم اور سرد زمانہ کو دیکھا، اور پھر اپنی مبصرانہ روح کا حقیقی ثبوت پیش کیا۔ سوشیالوجی کی تاریخ میں اس کا مخصوص مرتبہ ہونا چاہیے، اور ہے۔ روسی فلاسفر لیون، جو علم العمران کا زبردست ماہر ہے، ابن خلدون کی افضلیت اور برتری کو تسلیم کرتا ہے۔ جرمنی اور اطالوی نقادوں سے جنہوں نے ابن خلدون پر بسط کے ساتھ تبصرہ کیا متفق الرائے ہے۔ اس کا خیال بھی یہی ہے کہ اس فن کا بانی ابن خلدون ہی ہے۔ اسٹیفنو کلیزبو فن اقتصاد میں ابن خلدون کی عظمت کا قائل ہے۔ اس کا ایک بیان جو ریبڈ مانڈی مسلمان جلد میں شائع ملاحظہ فرمائیے۔ ملک بربر کے اس عظیم الشان مورخ نے قرون وسطیٰ میں سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی معاشرتی عدل کو نظریات کے کونسیڈرنٹ
مارکس کے بیکونین سے قبل منکشف کیا، وہ موجد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک طرف سوسائٹی کی زندگی یا معاشرتی زندگی کے عقدے سلجھانے میں اس کی حیثیت برترین اور بہترین فلسفی و مورخ کی ہے، تو دوسری طرف محنت و مزدوری میں قانون ملکیت وغیرہ کی تشریحات میں جو موجودہ علم الاقتصاد یا پولیٹیکل اکنامی سے منسوب ہے، وہ بہترین اور مقدم ترین ماہر اقتصادیات مانا جا سکتا ہے۔